بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور بخشتا ہے اس کو لمن یشاء، جس کو چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور کے گمراہی میں جا پڑا۔ یدعون من دونہ الا اناثا، یہ لوگ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور شیطان نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں شیطان نے کہا اور میں ان کو گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ چیر دے جانوروں کے کان۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو سکھلاؤں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلا کرے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا، اور جو کوئی بنا دے شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ بڑا صریح نقصان میں۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدہ دیتا ہے۔ ویمنیہم، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان ان کو جو وعدہ دیتا ہے وہ سب فریب ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے اس سے بھاگنے کی جگہ۔ گزشتہ رکوع میں یہود اور منافقین کے احوال کا بیان تھا، اور اب مشرکین کے احوال کا بیان ہے۔ مشرکین کی طریقہ کار کی مذمت ہے۔ اتنی سی گزارش ہے کہ سورہ نساء آیت نمبر، یہ موجودہ آیت 7ویں رکوع ہے، آیت نمبر 48 ہے۔
آیات نمبر 48 میں فرمایا تھا رکوع نمبر 7 میں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. اور آیات مذکورہ سورہ نساء رکوع نمبر 18 اور آیات نمبر 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. مطلب یہ ہے کہ سورہ نساء آیات نمبر 48 میں سورہ نساء آیات نمبر 48 کے آخر میں فرمایا فقد افترى اثما عظیما، اور سورہ نساء آیات نمبر 116 میں فرمایا فقد ضل ضلالا بعیدا. باقی مضمون وہ ہے، صرف آخری جو حصہ ہے اس میں فرق ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ آیات نمبر 48 میں یہود براہ راست مخاطب تھے، جن کو بذریعہ تورات توحید کا حق ہونا معلوم تھا، شرک کا باطل ہونا معلوم تھا، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت ان کو معلوم تھی، اور اس حد تک کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق، نبی آخر الزمان اس طرح جانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو جانتے. ان یہودیوں کو دین اسلام کے حقانیت معلوم تھی، علمی طور پر اس کو یہ سب معاملات کا ادراک تھا، احساس تھا، علم تھا ان کو، مگر یہودیوں کے عمل علم کے موافق نہیں تھا، وہ اپنی علم پر عامل نہیں تھے. پھر ان بدبختوں نے تورات میں تحریف کی، افتراء پر اتر آئے، جھوٹ بولنے لگے، بہتان باندھنے لگے، اور علمی خیانت اور کتمان حق کا ارتکاب کیا. تو اسی حوالے سے یہودیوں کے بارے میں فرمایا فقد افترا اثما عظیما، یعنی آیات نمبر 48 سورہ نساء آیات نمبر 48 رکوع نمبر 7 کے آخر میں فقد افترا اثما عظیما اسی لیے کہا کہ اے یہود جو تھے اس نے جھوٹ بولا ہے، افتراء کیا ہے، کتمان حق کا ارتکاب کیا ہے، علمی خیانت کی ہے، جھوٹ بولا ہے. وہ مخاطب تھے آیات نمبر 48 میں، اور آیات نمبر 116 میں مشرکین براہ راست مخاطب. ظاہر ہے یہ مشرکین کے پاس، کفار مکہ کے پاس نہ تو کوئی آسمانی تعلیمات تھی، نہ کتاب تھی، نہ کوئی پیغمبر تھا، لیکن توحید کے عقلی دلائل روز روشن کی طرح عیاں اور واضح ہونے کے اساس پر اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں، لکڑیوں، پتھروں کو معبود بنانا یہ کسی عقل مند بندے کا کام نہیں. ایک طرف توحید کی دلائل، عقلی دلائل وہ واضح ہے، اور دوسرے طرف ان لوگوں کے عقل کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ انہوں نے مورتیوں کو، اپنے ہاتھوں کے بنے ہوئے بتوں کو معبود بنایا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے اپنے بنائے ہوئے بت، ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، اور پھر اس کو معبود بنانا، ادنا عقل والا وہ بھی اس کو فضول، لغو اور باطل سمجھتا ہے، اس کو گمراہی سمجھتے ہیں. اسی لیے آیات نمبر 116 کے مخاطبین مشرکین تھے، اور اسی آیات کے آخر میں فرمایا کہ فقط ضل ضلالا بعیدا، بھٹک گیا، بہت دور تک چلا گیا گمراہی میں.
بعض احوال میں بعض دفعہ یہ جو مستشرقین ہیں، ملحدین ہیں، رسائل میں، اخبارات میں، ٹاک شو میں بھی آج کل آ گئی، سوال کرتے ہیں کہ سزا بقدر عمل ہونا چاہیے۔ مشرک اور کافر جو جرم کرتا ہے یا اس نے جو جرم کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، وہ محدود عمر کے اندر اس نے کیا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے موافق، قرآن و سنت کے موافق اس کی سزا غیر محدود ہے، اس کی سزا دائمی ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ کفر اور شرک کے جرم کو کافر اور مشرک جرم ہی نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس کفر اور شرک کو نیکی اور کار خیر سمجھتا ہے، اور اس کا ارادہ اور مقصد یہی ہوتا ہے، قصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی حال پر قائم اور دائم رہے، اور جب مرتے دم تک اسی کفر اور شرک پر قائم اور دائم رہا، کاربند رہا، پابند رہا، تو یہ تو اپنے اختیار اور اپنے حد تک اس نے تو جرم دائمی کیا ہے، اور اسی اساس پر سزا بھی دائمی ہوگی اور غیر محدود ہوگی، کیونکہ اس کی نیت جو ہے وہ محدود نہیں تھی، سزا بھی غیر محدود ہوگی۔ شرک پہلے بھی گزارش کر چکا ہو کہ اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا شرک، اور شرک کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت یا تعظیم میں اللہ کے برابر سمجھنا، یہ بھی شرک۔ قرآن کریم نے مشرکین کے اس قول کو سبب دخول جہنم قرار دے دیا ہے، فرمایا تاللہ ان کننا فی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، یعنی خدا کی قسم ہم کل گمراہی میں تھے جبکہ ہم نے تم کو رب العالمین کے برابر قرار دے دیا۔ اور ظاہر ہے مشرکین کا عقیدہ یہی تھا کہ ہمارے بنائے ہوئے بت اس جہاں کے، اس کائنات کے مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بلکہ ان بتوں کو عبادت، تعظیم اور محبت میں اللہ کے برابر سمجھتے تھے، اور برابر جو ہے وہ انہوں نے قرار دے رکھا تھا، اور یہ وہ شرک جس نے اس مشرکین کو جہنم میں پہنچایا۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ کے مخصوص صفات میں خالقیت، رازقیت، قادر مطلق، عالم الغیب والشہادہ، اللہ کے کسی مخلوق کو اللہ کے برابر کرنا، یہ سمجھنا، یہ بھی شرک ہے۔ فرمایا ان یدعون من دونہ الا اناثا، ان میں اس آیتوں میں مشرکین کے بعض صورتوں کا بیان ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو شرک اور کفر، یہ سب شیطان سمجھاتا ہے، یہ سب کام شیطان کے سمجھانے کے، یہ شیطانی راستے ہیں، یہ شیطان کے بتائے ہوئے راستوں کی وجہ سے یہ وجود میں شرک جو ہے وجود میں آیا۔ شیطان نے سیدنا آدم علیہ السلام
سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گمراہ قرار دیا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں بنی آدم سے اس کا بدلہ لوں گا اور بنی آدم کا ایک بڑا حصہ اپنی طرف لگا دوں اور تھوڑے سے لوگ بچ جائیں گے۔ اب چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائے، شیطان مردود بھی دنیا میں آ گیا، اور یہاں سے حق اور باطل کی کشمکش شروع، اور یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گا۔ انسانوں میں بھی کچھ فرمان بردار ہوں گے، کچھ نافرمان ہوں گے، بعض مومن ہوں گے، بعض مشرک ہوں گے، بعض اللہ کی عبادت کریں گے اور بعض غیر اللہ کی عبادت۔ اچھا، ادھر یہ جو اناسا ہے کہ یدعونا، یہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب نے جو بت تراش رکھے تھے، اس میں لات، منات، عزا کے نام مشہور ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب نسوانی نام، ان لفظوں میں تانیث ہے، عورتوں کے نام ہے۔ اس طرح ہندوستان میں کالے دیوی، درگی جو مشہور ہے، یہ زنانہ نام ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدعون من دونہ الا اناثا، یہ سب بت شیطان کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے بت ہے۔ شیطان کے بہکاوے میں بنی آدم ان بتوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی نظریں مانتے ہیں، اور ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان کے نام پر جانور چھوڑتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو قومیں اسلام میں تو داخل ہوئی ہے، کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن اسلامی تعلیمات میں توحید کو سمجھا نہیں ہے، توحید کو پڑھا نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ توحید دین کے اساس ہے۔ اب جب توحید پڑھا نہیں ہے، توحید سمجھا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مسلمان بھی قبر پرست بن گئی، قبروں کو سجدے کرتے ہیں، قبروں کو نظر و نیاز کرتے ہیں۔ حالانکہ مسلمان خدا کے ماننے والے نہیں جھکتا مزاروں پر، نہ قبروں پر، نہ قبور پر، نہ قبروں کے میناروں پر۔ مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہیں۔ اور پھر شیطان نے کیا کہا تھا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا کہ میں بنی آدم کو سکھاؤں گا کہ اللہ کے بنا پیدا کی ہوئی صورتوں کو چینج کرے، تبدیل کرے۔ اور آج بہت ساری صورتیں ہیں جو بنی آدم میں پائی جاتی ہیں۔ شیطان کی چال کی وجہ سے اس صورتوں کو تبدیل کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو۔ اور میرے خیال میں شاید بہت کم گھر ہوں گے جس میں داڑھی نہ مونڈی جاتی۔ گودنے کا رواج تو ہندو میں عام ہے، لیکن سد افسوس کہ اب مسلمانوں میں بھی یہ کام عام ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات للحسن المغیرات لخلق اللہ، یعنی اللہ کی لعنت ہو کودنے والیوں پر، کودوانی والیوں پر، ان عورتوں پر جو آبرو یعنی بووں کے بال چننے والی ہے تاکہ بوے باریک ہو جائے۔ بہرحال
یہ تغیر فی خلق اللہ، یہ ایک شیطانی چال ہے، یہ شیطان کا بتایا ہوا راستہ ہے، شیطان کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اور پھر شیطان یعدہم ویمنی، شیطان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے، آرزوئے دلاتا ہے، خلاف شریعت امور پر انسان کو ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو اس تکلیف میں پڑ جاؤ گے، لذتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں تنگ دستی کی وعدے دلاتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہتے ہیں کہ نیک کاموں میں خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤں گے، تنگ دست ہو جاؤں گے، لیکن فحاشی پر لگاؤ، برائیوں پر، بے حیائی پر منع نہیں کرتا۔ لہذا بخل، کنجوسی، بے حیائی، فحاشی یہ شیطان کے چال ہے اور اس سے ہر حال میں بچنا چاہیے۔ یہ شیطان مردود کا واضح طریقہ ہے، شیطان مسلمانوں کا واضح دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، لہذا جب شیطان مسلمان کا دشمن ہے، انسان کا دشمن ہے، بنی آدم کا دشمن ہے، تو شیطان کے طریقے واردات کیا ہے؟ قرآن نے وہ بتلا دیا، اللہ نے وہ بتلا دیا کہ یہ تمہیں کنجوسی پر ابھارتا ہے، یہ تمہیں بے حیائی پر ابھارتا ہے، لہذا بے حیثیت مسلمان کنجوسی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے گریز اور پرہیز ہر حال میں کرنا چاہیے، ہر وقت کرنا چاہیے۔ یہ شیطانی چال وَيُمَنِّهِمْ، اور ارزوئے بھی دلاتا ہے۔ ارزوئے دلانے کا مطلب کیا ہے؟ جوانوں کو کہتا ہے کہ دل کھول کر گناہ کرو، بڑی زندگی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، اور بوڑھے شخص کو کہتا ہے کہ ابھی تمہاری عمر اچھی ہے، تمہاری صحت اچھی ہے، مطلب عجیب عجیب امیدیں دلاتا ہے اور گناہوں پر ابھارتا ہے، اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے، مطلب وعدے تو بہت سارے کرتا ہے، بہت سارے امیدیں ارزوئے دلاتا ہے۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب شیطانی دھوکے، فراڈ ہے، فریب ہے۔ شیطان کے باتوں میں آ کر نافرمان مت بنو، شیطان کے باتوں میں آ کر کنجوس مت بنو، شیطان کے باتوں میں آ کر بے حیا مت بنو، اپنے آپ کو دوزخ کا ایندھن مت بناؤ، دوزخ سے فرار کا کوئی راستہ نہیں، وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا۔ لہذا ہر وقت، ہر حالت اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، اور اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، شیطانی طریقوں میں، خیر کے طریقوں میں، دونوں جہانوں کی ناکامی ہے۔ خاص کر جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، جوانی کا توبہ شیوہ پیغمبری ہے، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ سابقہ والے جوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم، انقلابی لوگ تھے۔ جوان ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فتى يذكر يقال له ابراہیم، یہ جو بتوں کو توڑا ہے یہ ابراہیم علیہ جوان ہے، اس کو جوان کہا ہے۔ لہذا جوانی کی جو عبادت ہے، جوانی کا جو توبہ ہے،
یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ کیا کہا تھا؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگزادہ میں شود پرہیزگار۔ جوانی میں توبہ کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، اور بڑھاپے میں تو بیڑیا بھی کیا بن جاتا ہے؟ پرہیزگار بن جاتا ہے۔ وہ بوڑھا ہوتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، تو وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔